نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم نے آیت الکرسی کے بارے میں دیکھا اور آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد لازماً آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اور اس میں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفت کا ذکر ہے، اور یہ جو ہے یہ واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، یعنی اسی آیت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور کس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کے اگینسٹ، اس کے اپوزٹ ہم انسان، اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو ہم مر جائیں، یعنی ہم ہر چیز پر ڈیپینڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پوری دنیا جو ہے، ہر چیز یعنی پوری کائنات جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو باقی ہے اور وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو آیت الکرسی جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے بہت زیادہ، تو اس لیے اس آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد جو ہے لازماً پکڑنا چاہیے، یعنی ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لا نہیں، اقرا کوئی زبردستی، کمپلشن زبردستی، اکراہا سے بنا ہے یہ، اکراہا، یکرہو، اکریہ، مکروہ بھی اسی ورڈ سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کاف را ہا اس کا روٹ ہے، یعنی مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیں ناگوار گزرے، یعنی جو ہمیں اچھا نہ لگے، ناگوار گزرے، اس کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زبردستی بھی کر سکتے ہیں، کوئی جبر بھی کر سکتے ہیں، زور زبردستی نہیں، کوئی زبردستی فی الدینی، دین میں۔ قد در حقیقت، تبینہ بیان ہو گئی، تبینہ بیان ہو گئی، واضح ہو گئی، رشد ہدایت، رشد ہدایت، اور راشد بھی پھر اسی سے آتا ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلنے والا۔ نہیں، واضح ہو گئی ہدایت، من الغی، من مطلب سے، اور غی گمراہی سے، فمن تو جس نے، یا تو جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بالطاغوتی طاغوت کا، شیطان کا، طاغوت کا، جو بھی غلط چیزیں ہیں ان سب کا، وَيُؤْمِن اور وہ ایمان لائے گا۔ یہ کیا ہے؟ فعل مضارع، یکفر بھی فعل مضارع، کفر یکفر، اور آمن یؤمن یہ بھی فعل مضارع ہے، اور من لگ گیا، من کی وجہ سے یکفر ہو رہا ہے، را کے اوپر جزم آ رہا ہے، ورنہ یہ کیا تھا؟ یکفر فعل مضارع ہے۔ باللہ اللہ پر، یعنی اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر۔ فقد تو در حقیقت، استمسکا اس نے تھام لیا، اس نے پکڑ لیا، ہی گریپسڈ یعنی استمسکا اس نے پکڑا، یستمسکو وہ پکڑتا ہے یا پکڑے گا، استمسک تو پکڑ، اور اس کا روٹ ہے میم سین کاف۔ تو جس نے پکڑ لیا، بالعروتی کڑا کہتے ہیں ہینڈ ہولڈ کو، یعنی مضبوط کڑا، اس نے پکڑ لیا کڑا یعنی کنڈا، الوثقی مضبوط، یعنی کوئی تھامنے والی چیز، ہینڈ ہولڈ یعنی جو ہاتھوں کو، یعنی جس سے ہاتھوں سے تھام لیا اس چیز کو جو آسانی سے چھوٹے نہ۔ بالعروتی کڑا، وثقی مضبوط، لن فسما لن مطلب نہیں، انفساما وہ ٹوٹنا، یعنی وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو فا صاد میم اس کا روٹ ہے، انفسما فعل ماضی، ینفسم فعل مضارع، انفسم فعل امر، نہیں ہے کوئی ٹوٹنا، لہا اس کے لیے، واللہ اور اللہ، سمیع علیم خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیے بہت بہترین آیت ہے یہ والی۔ ایک تو یہ کہ اس آیت کے شان نزول میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے انصار
جو تھے اس کے کچھ نوجوان یہودی اور عیسائی ہو گئے تھے، انصار کے کچھ بچے تھے وہ یہودی اور عیسائی ہو گئے تھے۔ پھر جب اسلام آیا اور انصار مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو جو پہلے یہودی اور عیسائی ہو گئے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اسلام میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، دین جو ہے وہ زبردستی دین میں نہیں ہے، اسلام زبردستی قبول کروانے کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا کہ لوگ زبردستی جو ہے اسلام کے اندر لوگوں کو داخل کرے، کیونکہ اگر ایسا ہو زبردستی، اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ زبردستی پکڑ پکڑ کے کرو تو پھر کیا ہوتا، وہ دین میں داخل ہو کر بگاڑ اور فساد ہی پیدا کرتے، یعنی برائیاں پیدا کرتے، فساد پیدا کرتے، بگاڑ پیدا کرتے، اور اس سے اسلام جو ہے اور زیادہ بدنام ہو جاتا۔ تو لیکن جب ایک دفعہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں تو پھر اس کی پابندی کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی سوچ سمجھ کر اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو پہچان کر، اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر اپنے آپ اگر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ اسلام کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی کو رکھتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں کیا منع کر دیا گیا؟ زبردستی کرنے کو منع کر دیا گیا۔ ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے مانو ان سے کہا کہ آپ جو ہے آپ اچھے کام کرو، بہت زیادہ زبردستی کری، ان کے پیچھے پڑ گئے تو کیا ہوگا؟ اس سے وہ جو ہے اس کام کے بھی خلاف ہو جائیں گے، قرآن کے خلاف، اور ان کے منہ سے کفریہ باتیں نکلنے لگیں گی۔ تو اس لیے ہمیں کیا ہے، حالات کو دیکھ کر بات کرنی چاہیے، حالات دیکھ کر لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، بہت زیادہ ان سے زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا کہ چھوٹے ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو قرآن کی تعلیم ہی نہیں دیتے اور ان کو اسلام کے اکارڈنگ ہم پالتے نہیں ہیں۔ اب جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں قرآن کی تعلیم مل جاتی ہے، ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت ضروری ہے، پھر زبردستی ہم بچوں کو اس راستے سے نکال کر دوسرے راستے پر، یعنی اللہ کے راستے پر، قرآن کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ فرنٹ ہو جاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا تو یہی کام رہ گیا، آپ تمہارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو پھر بجائے وہ قریب آنے کے اور دور ہو جاتے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے کر کے جب سمجھانے کا ان کا سمجھنے کا موڈ ہو، اور دھیرے دھیرے کر کے بنا زور زبردستی کے اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کام کو، چاہے وہ کسی غیر مسلم کو بلا رہے ہیں چاہے مسلم کو، جب سمجھا رہے ہیں تو طنزی انداز نہ ہو، بحث والا انداز نہ ہو، اچھا انداز ہو۔ پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ دین کے اندر کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، کوئی کسی بھی طرح اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے خاطر جو اللہ تعالیٰ جد و جہد کیا جاتا ہے، اور جو ہے اسلام شیطان کا کفر کیا جاتا ہے، شیطان کا انکار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن لا دیا، قرآن دے دیا ہمیں، اور پھر ہدایت کے راستے بھی بتا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے کہ ایک راستہ ہمارا جو ہے وہ ہدایت کی طرف جا رہا ہے، اور ایک راستہ ہمارا گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اب جب دونوں راستے بتا دو، اب پھر جس راستے پر چلے گا پھر اس کا انجام ویسا ہی ہوگا۔ اگر کوئی ہدایت والے راستے پر چلے گا تو اس کا انجام ویسا ہی ہوگا، وہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو گمراہی والے راستے پر چلے گا اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو دونوں راستے بتا دیے، اس لیے ہمارا کام بھی کیا ہے کہ ہمیں اچھائی بھی بتانی ہے، اس چیز کی برائی بھی بتانی ہے، دونوں راستے بتانے ہیں لوگوں کو، پھر اس کے بعد ان کو سمجھانا ہے، اور پھر وہ جس راستے پر چلے ان کا انجام پھر ویسا ہی ہوگا۔ پھر دیکھیے، تو جس نے کفر کیا، یعنی جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، یعنی جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا، یعنی طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹے خداؤں کو طاغوت کہتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں، متکبر کو طاغوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا جتنے بھی جھوٹے لوگ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور جو ہر طرح سے جو ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ سب طاغوت ہوتے ہیں۔ شیطان بھی طاغوت ہے، اور اس کی جیسی جو حرکتیں کرتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دے اور یہ کہے کہ میری عبادت کی جائے اور میرے پاس فیصلے لائے جائیں، میرے اکارڈنگ کام ہو سارے، تو وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں کسی کے پیچھے چل رہی ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ طاغوت ہے، وہ مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا رہا ہے، وہ مجھے شیطان کے راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے،
ایسا تو نہیں ہے. اور اگر جس نے طاغوت کا انکار کر دیا یعنی اپنی نفس کو کنٹرول کر لیا, شیطان کی باتوں میں جو کوئی نہ آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا, تو اس نے کیا پکڑا؟ اس نے مضبوط کڑھا پکڑ لیا. دیکھیں کتنی بہترین آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے طاغوت کا انکار کر دیا, شیطان کو نہیں مانا, شیطان کو جھٹلا دیا, تو اس نے کیا کرا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کو تھام لیا, یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کا کڑا پکڑ لیا. وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. یعنی جیسے کڑا پکڑ لیتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور اگر وہ چھوٹنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مضبوطی سے اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں, یعنی اس کو اپنے سے دور لے جانے نہیں دیتے, اور وہ کبھی بھی اس سے ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور اللہ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں طاغوت کا انکار کرنا ہے, ہمیں شیطان کا انکار کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک شیطان پیدا ہو جاتا ہے, جو قرین پیدا ہو جاتا ہے, جو ہمیشہ اس کا ساتھی رہتا ہے, جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ شیطان ہوتا ہے, اور وہ اس کو برے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے, یعنی ہر وقت انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور جب انسان اس کا انکار کرے گا, شیطان کا, کسی بھی شیطان کا انکار کرے گا, طاغوت کا انکار کرتا ہے, تو پھر وہ جو ہے اس کو تھپڑ پڑتا ہے, اس کی بے عزتی ہوتی ہے. پھر وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ مجھے ایک ایسے آدمی کے ساتھ لگا دیا, یہ تو میری ایک بھی بات نہیں مانتا. تو پھر وہ کہتے ہیں, اس کے سردار لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تم اسی کے پاس جاؤ اور اس کو بہکاؤ, تو اب تو تمہیں زندگی بھر اس کے ساتھ رہنا ہے, اس کو بہکانا ہے. لیکن جو کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ اس کی باتوں کا متقی انسان پر, پرہیزگار انسان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو پتہ ہے نا حضرت ابو بکر, حضرت عمر, کسے کتنا ڈرتا تھا شیطان, بھاگتا تھا ان سے, اتنا ڈرتا تھا. تو ہمیں بھی اتنا مضبوط بننا ہے, اپنی خواہشات کو پیچھے رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ چلنا ہے. کیونکہ شیطان نے تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو ایک موقع دے دے بس, کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کرا تھا, اس لیے مجھے تو ان لوگوں کو گمراہی کے راستے تک لے جانا ہے, مجھے تو ان کو جہنم میں لے جانا ہے, مجھے ایک موقع دے دو, مجھے قیامت تک کی زندگی دے دو. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, تو جا, تو پھسلا لوگوں کو, تو جتنا ان کو گمراہ کر سکتا ہے تو کر لے گمراہ, لیکن جو میرے بندے ہیں, میرے چنے ہوئے بندے ہیں, وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے, وہ میرے ہی رہیں گے, اور جو تیری باتوں میں آئے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے, ہر وقت اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس وقت میں جو کام کر رہی ہوں, اس کام کو کرنے پر جب میں وہ کروں گی, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ میں جہنم میں چلے جاؤں, یا یہ کام مجھے جنت میں لے جا رہا ہے, یا یہ کام مجھے جہنم میں لے جا رہا ہے, یا میری یہ نیکیاں کھا رہا ہے. تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر ایک مومن قدم اٹھاتا ہے, آخرت کو آگے رکھ کر ایک مومن قدم اٹھاتا ہے. اور قرآن کو تو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑنا. دنیا میں چاہے ہمیں کسی چیز کو پیچھے چھوڑنا پڑے, لیکن قرآن کو اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا, اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا. اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کا مضبوط کڑا پکڑیں گے, کس طرح تھامیں گے؟ مضبوط کڑا تو قرآن کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اگر قرآن پکڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے مضبوطی اس پر چلیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا ہم نے, اللہ تعالیٰ کا کڑا پکڑ لیا ہم نے, جو اب ہم سے چھوٹنے والا نہیں ہے. لیکن کوئی اگر یہ سوچے قرآن چھوڑ کر میں یہ کام کر لوں گی, تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. قرآن چھوڑ کر پھر کوئی سیدھے راستے کی طرف آنے والا نہیں ہے, کیونکہ قرآن ہی ہے جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلاتا ہے, اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں 257 میں, کہ شیطان کیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. اللہ ولیٌ دوست ہے, الذین ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لائے, یخرجوہم وہ نکالتا ہے انہیں, اخرجا یخرجو جو نکالتا ہے انہیں, من الظلماتی من مطلب سے, ظلمات اندھیروں سے, الی النور نور کی طرف, روشنی کی طرف, والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا, اولیاءہم دوست ہیں ان کے, ولی کی جمع ہے یہ اولیاء, ولی ایک دوست کے لیے آتا ہے, اولیاء بہت سارے دوستوں کے لیے آتا ہے. وہ دوست ہیں ان کے, طاغوت, یخرجونہم وہ سب نکالتے ہیں انہیں, یخرجون ہے دیکھیے یہاں پر فعل مضارع ہے اور یہاں پر یہ پلورل ہے فعل مضارع, اخرجا یخرجو, یخرجونا وہ نکالتے ہیں انہیں, من النور نور سے, الی الظلمات اندھیروں کی طرف. اولئک یہی لوگ ہیں, اصحاب النار
آگ کے ساتھی، ہم فیہا وہ سب اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی اچھی آیت ہے، یہ بھی تسلی دینے والی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ بتایا کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بتا دیے، اب جس پر ہمیں چلنا ہو۔ اگر طاغوت کا انکار کریں گے، شیطان کا انکار کریں گے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ کا کڑا تھام لیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے دور بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو چھوٹنے دیں گے۔ ہر پرابلم میں ہمارا اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے، ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دوست ہے کن کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف۔ جو واقعی ایمان لائے ان لوگوں کا دوست ہے اللہ تعالیٰ۔ صرف نام کے لیے ایمان نہیں لانا، صرف یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں یا میرا نام صرف زبینہ ہے، مسلمان والا نام ہے میرا تو بس وہی کافی ہے اور میں مسلمان ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کے دوست ہوتے ہیں؟ جو بیہیو کریں تو وہ مومن کی طرح، جو ایکٹ کریں مومن کی طرح، جو جیے مومن کی طرح، جو دکھے مومن کی طرح، ان کے ہر انداز میں جو ہے وہ یہ پتا چلے کہ ہاں یہ ایک مومن ہے، بات کرے تو اس میں بھی جھلکنا چاہیے کہ یہ بہترین مومن ہے۔ لیکن ہم نے کیا سوچ رکھا ہے، ہم جو ہے صرف اپنا نام مسلمان رکھ لیتے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ چلو کوئی تو وہ بھی نہیں پڑھتا، کچھ لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا، قرآن کی رٹافیکیشن کر لی، اس کو یہی کہیں گے کہ اس کو جو ہے بس پڑھتے چلے گئے بس، اور اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم سے زیادہ نیک تو کوئی ہے نہیں۔ زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں ہم سے زیادہ تو اب کوئی نیک ہے ہی نہیں، اب میں ہوں سب سے بڑی نیک۔ اور پھر دنیا میں چاہے کیسے جئیں، وہ ایکٹ کرتے ہیں تو غیر مسلموں کی طرح، بیہیو کرتے ہیں تو غیر مسلموں کی طرح، ان کے کپڑے بھی تو غیر مسلموں کی طرح ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم اپنے گھروں میں غور کریں، اپنی لڑکیوں پر غور کریں، اپنے بچوں پر غور کریں۔ ہم جو ہے روزے بھی رکھیں گے، ہم نمازیں بھی پڑھیں گے اور ہم جو ہے سوچتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو گئے، اور ہم دیکھنے میں غیر مسلموں کی طرح لگتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات مائیں اتنی نیک ہو جاتی ہیں لیکن ان کی اولادیں وہ اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کی طرف دھکیلتے ہیں، ان کو بے پردہ گھماتے ہیں، ان کو جو ہے نان مسلمز کی طرح کپڑے پہناتے ہیں، دیکھنے میں دوسرا سوچے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، دیکھنے میں خوب اس طرح، اور ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا، یہ کام کرتے ہوئے ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا، اور پھر ہم اپنے بچوں کو اسی طرح ڈھال دیتے ہیں، اس لیے ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے دوست کب بنیں گے؟ جب سچے اور پکے مومن بنیں گے۔ اور کوئی انسان سچا اور پکا مومن کب بن سکتا ہے؟ جب وہ واقعی مومن ہو، جب وہ واقعی قرآن کے حکموں پر چلے، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ کرے، قرآن کو سمجھے، قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، پردے کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے خود بھی سمجھیں اور سمجھائیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنی لڑکیوں کو بھی سمجھائیں، متقی بنائیں، ان کو سیدھے راستے کی طرف چلائیں، ان کو جہنم کی طرف نہ لے کر جائیں، کیونکہ سب سے پہلے سوال جواب ماں باپ سے ہوگا، اور پھر اس کے بعد اولاد بھی نہیں چھوٹے گی، کیونکہ اولاد سے اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ کیا تمہیں میں نے عقل نہیں دی تھی؟ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں بھیجا تھا؟ تم خود سوچتے سمجھتے سیدھے راستے تک چلتے تو بچنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کی دوستی جو ہوتی ہے وہ بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی دوستی مل جائے۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ دوست بن جائے، پھر پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چاہے سازشیں کرے پوری دنیا، لیکن اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بن کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دوست، لیکن اللہ تعالیٰ کے دوست بننے کے لیے قربانی دینی ہوگی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دی، ایسے ہی نہیں مل گیا تھا ان کو لقب خلیل اللہ، بہت قربانیاں دی تھی انہوں نے۔ متقی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا یہ کرو تو انہوں نے لبیک کہا کہ میں حاضر ہوں، میں کر رہا ہوں، اپنے اولاد تک کو ذبح کر دیا۔ اور ہم اپنی اولاد کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ان کو ہم خود بھی ہمیں نہیں پتا صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا چلا ہم بھی جس راستے کی طرف چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے پیچھے اور پتہ نہیں ان کا انجام اللہ عالم کیا ہوگا۔ صرف کیونکہ دیکھیے جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے
ایٹیکیٹس اور جن کو وہ کہتے ہیں کہ پرورش ان کی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چلو جھوٹ نہیں بولنا، غلط نہیں کرنا، دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا، یہ سارے کام ان میں بھی بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں. لیکن مومن میں اور کفر کرنے والے میں فرق کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کفر کرنے والا ہے، جبکہ دونوں ایک جیسے اگر کام کر رہے ہیں؟ جھوٹ تو وہ بھی نہیں بول رہے، جھوٹ ہم بھی نہیں بول رہے. کچھ لوگ وہ ایسے ہوتے ہیں، ان میں بھی جو نرم دل ہوتے ہیں، ہم بھی نرم دل ہیں، وہ بھی دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. پھر پتا کیسے چلے؟ صرف نماز کا فرق ہوتا ہے اور ہم جو ہیں، ہمارا رہن سہن، ہماری ایکٹیویٹی، ہمارا ایکٹ سب یہ بتاتا ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں، ہم کون ہیں. اور پھر جس کو کاپی کریں گے پھر اسی کے پیچھے جائیں گے، ان کو کاپی کریں گے تو ان کے پیچھے جائیں گے. مسلمان کو کاپی کریں گے یا صحابہ کرام کی طرح ہوں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے تو انہی کے ساتھ پیچھے ہوں گے ان کے. آیت 258 علم، کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الذی، الا مطلب طرف، الذی اس کے جس نے، حاجہ جھگڑا کیا، حجت کی، بحث کی. حاجہ، ہا جیم جیم اس کا روٹ ہے، آرگیو کرنا. حاجہ یہ فعل ماضی ہے، اس نے حجت کی یعنی اس نے جھگڑا کیا. یحاجو وہ حجت کرتا ہے یا کرے گا، وہ جھگڑا کرتا ہے یا کرے گا. کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جس نے حاجہ حجت کی ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، فی مطلب میں، ربہ اس کے رب میں، یعنی اس کے رب کے بارے میں، ان کے، اتاہو عطا کیا اسے، دیا اسے، گیو ہم، عطا یؤتی کہ عطا کیا اسے، اللہ نے. میں نے بتایا تھا نا جہاں پر پیش آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کس میں کرتے ہیں؟ نے میں کرتے ہیں. اللہ نے، الملکا بادشاہت، اس یعنی بادشاہی، اس قالا جب اس نے کہا، فعل ماضی ہے یہ، قالا اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ ربی میرا رب، ربی یا لگ گیا. یا کس کو کہتے ہیں؟ میں کو. ہما ہم، کاکما کم، یا نا، ربی یا میرا رب، الذی وہ ہے جو یوں ہی زندہ کرتا ہے، گرانٹس لائف، احیا اس نے زندہ کیا، یحیی وہ زندہ کرتا ہے یا کرے گا، احیی تو زندہ کر. اس کا روٹ ہے ہا یا. وَيُمِيتُ اور وہ موت دیتا ہے، and causes death and وہ موت دیتا ہے، اماتا سے بنا ہے، اماتا اس نے موت دی، یمیتو وہ موت دیتا ہے یا دے گا، امت تو موت دے، فعل مضارع ہے یہ دونوں ہی، وہ موت دیتا ہے. قالا اس نے کہا، انا میں یہ بھی ضمیر ہے، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحن والی، میں اوہی میں زندہ کرتا ہوں، فعل مضارع ہے یہ، اوہی احیا یحیی سے، میں زندگی دیتا ہوں، و امیتو اور میں موت دیتا ہوں، فعل مضارع امیتو میں موت دیتا ہوں. قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فَإِنَّا تو بے شک، فا مطلب تو، اِنَّا بے شک، ربی وہ تو بے شک اللہ یاتی لاتا ہے، فعل مضارع اللہ لاتا ہے، عطا یاتی سے، بالشمسی سورج کو. دیکھیے عطا یاتی ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے ساتھ حرف جر بھی آ جاتا ہے، اس کے آگے حرف جر بھی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا، کیونکہ ایک یہی ورڈ ہوتا ہے، ایک جس سے یہ پتا چلتا ہے. دیکھیے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک، یہ ہے نا یاتی آ گیا اور یاتی کے بعد حرف جر بھی آ گیا، بالشمسی بھی آ گیا. جب بھی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا. بے شک اللہ لاتا ہے، بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، من مطلب سے مشرقی مشرق سے، ایسٹ سے، فاتی تو لے آ، فا مطلب تو، آتی تو لے آ، یہ امر ہے،
اتا یا آتی اسی سے ہی بنا ہے, آگے بی آ گیا, اس کا مطلب لانا ہوگا, تو لے آ. من المغربی مغرب سے, ویسٹ سے, فرام دا ویسٹ مغرب سے. فبوہتا, فا مطلب تو, بوہتا ہکا بکا رہ گیا, حیران رہ گیا, حیران کر دیا گیا, ہکا بکا کر دیا گیا. اس کا یہ جو ہے بوہیتا مجہول ہے, وہ ہکا بکا کر دیا گیا یا حیران کر دیا گیا. الذی وہ جس نے کفرا کفر کیا, فعل ماضی. واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا, القوما اس قوم کو جو ظالمینا ظالم ہیں. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے زیادہ سمجھدار تھے, اپنی دلیل کو رکھنے والے, متقی تھے, سب سے بڑے پیغمبر تھے, ٹھیک ہے, اور شیطان کے پیچھے کبھی نہیں چلے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اس لیے اب اللہ تعالیٰ اگزامپل کس کا دے رہے ہیں, اب ابراہیم علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں ان کا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا, خلیل اللہ کہا, ٹھیک ہے, اور وہ کتنے سمجھدار تھے اور کتنی حکمت تھی ان میں. ہمیں بھی سمجھداری سے کام لینا ہے, ہمیں بھی حکمت سے چلنا ہے, کیونکہ جتنے بھی واقعات اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں, نبیوں کے بتاتے ہیں, وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں اور ان کو فالو کریں, یعنی ان سے ہم حکمت سیکھیں کہ کیسے ہمیں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہمیں کیسے چلنا ہے اور کس طرح قربانیاں دینی ہیں. پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے, یعنی جو بادشاہ ہوتا تھا, وہ خدا کا اوتار سمجھا جاتا تھا, ٹھیک ہے, جتنے بھی جیسے پرانا زمانہ ہوتا تھا اس میں بادشاہ ہوتا تھا تو وہ خدا کا اوتار سمجھا جاتا تھا. لوگوں میں جاہلیت تھی, وہ لوگوں سے اپنی عبادتیں کرواتے تھے بادشاہ. طاغوت تھے وہ سارے, کیونکہ جو اپنے آپ کو خدا بتائے وہ طاغوت ہے. جو شیطان کے راستے پر چلے, جو جھوٹے خدا ہیں, وہ سب طاغوت کہلاتے ہیں. تو وہ سب طاغوت تھے. لوگ بادشاہ کی بات ایسے مانتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے. وہ ان کی پوجا میں لگے رہتے تھے لوگ. نمرود تھا ایک بادشاہ جو سورج کی عبادت کرتا تھا اور خود کو بھی خدا کہتا تھا, اور کیا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی جس کا اسے بہت زیادہ غرور تھا, گھمنڈ تھا, وہ سرکش ہو گیا تھا, خود کو خدا کہلوانے لگا تھا, جیسے فرعون نے خود کو خدا کہلوانے لگا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام جو تھے ایسے شرکیہ جگہ پر پیدا ہوئے جہاں پر چاروں طرف صرف شرک ہی شرک تھا. صرف ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ سوچ سمجھ کر چلنے والے تھے. انہوں نے چاند ستاروں کی طرف دیکھا اور وہ پہچان گئے کہ میرا خدا تو ان سب سے بڑھ کر ہے, یعنی سورج نہیں ہو سکتا, ستارہ نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا, خدا تو صرف وہ ہو سکتا ہے جو ان سب کو بنائے. تو انہوں نے سورج, چاند, جتنے بھی جھوٹے طاغوت ہیں سب کا انکار کیا, سب کسی کے راستے کے اوپر نہیں چلے, جبکہ چاروں طرف شرک ہی شرک تھا, کوئی ان کو بتانے والا نہیں تھا سیدھا راستہ. لیکن وہ انہوں نے سوچا, سمجھا, غور اور فکر کیا, اپنی عقل لگائی اور انہوں نے پہچانا کہ کون جو ہے خدا ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا. تو پھر دیکھیے اس جو یہ نمرود تھا عراق کا بادشاہ تھا, بابل جو تھا اس کا دارالخلافت تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے باپ کون تھے, آزر, وہ نمرود کے دربار میں بہت اہم مقام رکھتے تھے, سبھی بت پرست تھے. پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا, جب اسے یہ لگا نا کہ ابراہیم علیہ السلام تو جو ہیں توحید پرست ہیں, وہ تو ابراہیم علیہ السلام تو نہ مجھے ماننے کو تیار ہے نہ تو ہمارے چاند ستاروں کو وہ ماننے کو تیار ہے, یہ سوچا اس بادشاہ نے, نمرود نے. تو پھر وہ اس نے سوچا کہ چلو میں ابراہیم سے بحث کرتا ہوں, خدا کے بارے میں بحث کرتا ہوں, کیونکہ خدا خود کو خدا سمجھتا تھا. پھر اس نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ پوچھنے لگا کہ کون ہے اللہ تعالیٰ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا رب تو وہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں موت بھی دیتے ہیں. تو اس پر نمرود بحث کرنے لگا اور کیا کہا, میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں. پھر اس نے جیل سے 2 لوگوں کو بلوایا, اپنے قید خانے میں سے, جیل میں سے 2 لوگوں کو بلایا, ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ رکھا. کہا دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی, ایک کو میں نے موت دے دی, میں بھی تو یہ کام کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے, اس کو تو کنسیپٹ ہی سمجھ نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کا, نہ زندگی اور موت کا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایسی دلیل دی جائے جس کو یہ جھٹلا نہ پائے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو سورج کو مشرق سے
सूरज को मशरिक से निकालता है, ईस्ट से निकालता है, तू वेस्ट से निकाल कर दिखा, उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। अब वो समझ गया ये काम तो मैं नहीं कर सकता। ये दलील सुनकर वो हैरान हो गया। अब उसके सामने जो है अब वो उसको जवाब नहीं बना कि अब मैं क्या जवाब दूं, तो हैरान कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला फिर क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देते जो जालिम कौम हैं, वो कभी भी जीत नहीं पाते, वो कभी भी जो है वो हमेशा हरा दिए जाते हैं, वो हमेशा शैतान के पीछे चलते हैं। और शैतान क्या करता है, शैतान तो जहन्नम की तरफ ले जाएगा, और दुनिया में भी जब मुसीबत आती है तो शैतान उनका साथ छोड़कर चला जाता है। तो जो करीन साथी होता है, जो हर इंसान के साथ होता है, इंसान के साथ पैदा हो जाता है, जो शैतान होता है, तो वो भी जब कोई मुसीबत आती है तो कोई साथ देने वाला नहीं होता, क्योंकि जो शैतान है वो तो शैतान ही रहते हैं, शैतान कभी भी साथ नहीं देते। साथ हमेशा कौन देते हैं, आपको पता है, फरिश्ते। जो इंसान अगर दुनिया में नेक काम करता है, अल्लाह ताला को थामे रखता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए, जो दाई लोग होते हैं उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला फरिश्ते लगा देते हैं, और फरिश्ते हमेशा उनका साथ देते हैं। और फिर कब्र में भी उनका साथ देते हैं, रोशनी रोशनी होती है उनकी कब्र में। और जब मर जाएंगे और मैदान हश्र में जाएंगे तो फरिश्ते साथ आके खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि तुम घबराओ नहीं, जिस तरह दुनिया में हम तुम्हारे साथ थे, हम तुम्हारे दोस्त थे, आज भी हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, आज भी हम तुम्हारे साथ हैं। मैदान हश्र तक में वो साथ होते हैं। लेकिन जो ऐसा कच्चा साथी हो, जिसने शैतान को अपना साथी बना लिया हो, फिर वो उसको कहीं का नहीं रहने देता, दुनिया भी उससे छिनवा देता है और आखिरत में तो उसका अंजाम होता ही बुरा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।